کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مدعو، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو پیغمبری عطا کی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلے آپ نے دعوت کس کو دی؟ حضرت خدیجہ کو۔ آپ نے یہ پیغام اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو صرف مردوں کو عطا کیا جا سکتا ہے، کچھ خاص حالات کی وجہ سے کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، لیکن نبوت کے بعد نبوت کی دعوت کا کام، کار نبوت اور سب سے پہلی وحی پہنچانے کا کام، اسلام کی پیغمبری کا کام آپ نے کیا تو ایک عورت سے شروع کیا، ایک خاتون سے شروع کیا، حضرت خدیجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہماری تاریخ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے بچپن سے، کہ جن چند لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں ذکر آتا ہے کہ بچوں میں حضرت علی نے، بڑوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی ترتیب، قرآن کی ترتیب، پیغمبر اسلام کے پیغمبرانہ کام کی ترتیب کو واضح کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سب سے پہلا مخاطب ہمارے نبی نے اپنی زوجہ محترمہ کو بنایا، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ جب وہ سمجھ گئی کہ یہ نبی بنائے جانے والے ہیں، اس منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو اسی لیے وہ اس کے بعد انہیں لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچا زاد بھائی تھے اور قدیم عیسائی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور مکے کے ماحول کے اعتبار سے ان کو صابئین میں یا اس جماعت کا ایک رکن سمجھا جاتا تھا جو لوگ اصل دین پر، جو قدیم دین تھا عیسائیت کا دین، اس پر قائم تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بتائی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر وہی فرشتہ آ رہا ہے، وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں ان کاموں کی وجہ سے، اس کار دعوت کی وجہ سے تمہیں نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ قوم کے لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، آپ صادق اور امین کہے جاتے تھے، پورے معاشرے میں آپ کی اتنی عزت تھی، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آپ نے پوچھا آوا مخرجیہم، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جب کسی زمانے میں کسی نبی نے اس طرح کی دعوت دی جیسی دعوت لے کر تم کھڑے ہوئے ہو، تو ان کی قوم کے لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا ہے۔ یہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوں گے اور تمہارے پیچھے لگیں گے۔ یہ تو ورقہ ابن نوفل کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ عبرت کا پہلو ہے ہمارے لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تفصیلات سنی کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کو اس طرح بھیج دیا، اس نے آپ سے کہا، فرشتے نے بار بار اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام لے کر پڑھو، یہ جب تفصیلات حضرت خدیجہ کو آپ نے پیش کیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو قبول فرمایا، اور اس موقع پر آپ کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے جو تسلی کے کلمات فرمائے، حدیث کی تمام کتابوں میں عام طور پہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے جو تسلی کے کلمات کہے، یہ مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان باہمی تعلقات کا ایسا واضح اشارہ ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی نظر میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا تھی، آپ کے ساتھ وہ کس طرح محبت کرتی تھی، کس طرح کا سلوک کرتی تھی، اس کا اندازہ بھی اس واقعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تفصیلات بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت افزائی کے لیے جو کلمات کہے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے جوڑتے ہیں، تعلقات کو رابطے میں رکھتے ہیں، تعلقات ختم نہیں کرتے، رشتے ناطے توڑتے نہیں ہیں، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔
وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدون، آپ پریشان حالوں کے لیے کماتے ہیں، ان کا ذریعہ، ان کا دست و بازو بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کا کام کرنے والوں کی ہر موقع پر، ہر گام پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جو کوئی ایک عورت پوری روئے زمین پر شاید ہی کوئی بیوی ہو جو اپنے شوہر کے بارے میں اتنے بلند کلمات کہہ سکتی ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شخصیت کے جن جن پہلوؤں کو واضح کیا، آپ کی ہمت افزائی کے لیے، وہ پہلو کتنے طاقتور تھے، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات تھی، نبوت سے پہلے کا تجربہ تھا۔ آپ کی یہ زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کوئی کم عمر نو تجربہ کار کوئی عورت نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور جب نبوت عطا کی گئی تو حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ 55 سال کی ایک تجربہ کار عورت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاتار 15 سال گزارے تھے، اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو شہادت دی، اس سے وہ تمام احادیث، اسلام کا وہ پورا نظام جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے خیرکم خیرکم لآلی، کہ امت مسلمہ میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں، اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہیں، اپنی اہلیہ کے لیے بہتر ہیں، وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔